ہائے دوستو، سوچئے ایک ایسا انسان جس کا بیک گراؤنڈ ایوریج تھا، لیکن اس کی فرینڈ لسٹ میں پریزیڈنٹ، ملینئرز، رائل فیملی ممبرز اور نوبل پرائز کے ونر شامل تھے۔ ایک ایسا انسان جس کا اپنا پرائیویٹ اسلینڈ ہے، پرائیویٹ جیٹ ہے اور دنیا کے پاورفل لوگ اس کے مہمان ہیں، اور پھر ایک دن وہی انسان جیل میں ڈیڈ پایا جاتا ہے اور پیچھے رہ جاتی ہے دی ایپسٹین فائل۔ آج ہم اس کیس کو سروس لیول سے نہیں دیکھیں گے بلکہ ڈیپ لیول پہ جا کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہو از دی جیفری ایپسٹائن؟ آخر جیفری ایپسٹائن کون تھا؟ جیفری ایپسٹائن کا جنم 1953 میں نیو یارک میں ہوا۔ وہ نہ ہی کوئی بلینئر فیملی سے تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ایکسٹرا آرڈنری ڈگری تھی۔ ایکچولی میں دیکھا جائے تو وہ کالج ڈراپ آؤٹ تھا، اور پھر بھی وہ مینہیٹن الائیڈ کریکلس میں انٹری لے لیتا ہے۔ پر سوال یہ ہے کیسے؟ اس نے اپنا کیریئر ایک اسکول ٹیچر کے طور پر سٹارٹ کیا تھا، پھر اچانک وہ وال اسٹریٹ پر اپیئر ہوتا ہے۔ آفیشلی وہ فائنینشیل کنسلٹنٹ تھا، اور اس کے کلائنٹ آخر کون تھے یہ کبھی کلیئرلی پبلک نہیں ہوا۔ رپورٹس کے مطابق وہ صرف الٹرا ریچ لوگوں کے ساتھ ہی کام کرتا تھا، اور یہاں سے ہی مسٹری شروع ہوتی ہے۔ بلڈنگ پاور آف کنیکشن۔ ایپسٹین نے صرف پیسہ ہی نہیں بنایا، اس نے ایسے ریلیشن شپ بنائے کہ فوٹوز میں وہ USA پریزیڈنٹ کے ساتھ نظر آتا تھا، UK رائل فیملی ممبرز کے ساتھ، ٹیک بلینئرز کے ساتھ اور ٹاپ سائنٹسٹ کے ساتھ نظر آتا تھا۔ وہ ہارورڈ اور دوسری یونیورسٹی کو ملین آف ڈالرز ڈونیٹ کرتا تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے یا وہ فلانتھراپی تھی یا انفلوئنس خریدنا؟ پاورفل لوگ اسے جینیس کہتے تھے، لیکن کوئی بھی ابھی تک کلیئرلی پبلک نہیں کر سکا کہ اس کا ایکچوئل بزنس کیا تھا۔ اب کیس کا ڈارک پارٹ یہ ہے، انویسٹیگیشن کے مطابق ایپسٹین اور اس کی ایسوسیٹ گھسلین میکسویل ینگ گرلز کو ریکرویٹ کرتے تھے۔ میتھڈ سمپل تھا، انہیں میسی کی جاب کی آفر کی جاتی تھی، پیسوں کا پرومس کیا جاتا تھا، پھر انہیں مینیپولیٹ کیا جاتا تھا، اور رپورٹس کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ کچھ وکٹمز کی ایج 14 سے 16 سال تک تھی، اور انہیں کہا جاتا تھا کہ اگر آپ اور لڑکیاں لے کر آئیں گی تو اس کے آپ کو اور زیادہ پیسے ملیں گے، اور یہاں تک یہ ایک چین سسٹم بن گیا تھا۔ وکٹم کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق اباؤ صرف ایک جگہ پر نہیں، ملٹیپل لوکیشن پر کیا جاتا تھا۔ نیو یارک مینشن، فلیڈا ہاؤس، پرائیویٹ اسلینڈ اور الیگلی پرائیویٹ جیٹ۔ یہ ایلیگیشن نے دنیا کو شوک کر دیا تھا۔ 2008 پلیا ڈیل، جسٹس آف پروٹیکشن۔ 2005 میں فلوریڈا پولیس نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کی، ایویڈنس سٹرونگ تھے، لیکن 2008 میں ایپسٹین نے ایک ڈیل سائن کی۔ اس ڈیل نے فیڈرل چارجز ڈراپ کر دیے اور صرف اسٹیٹ لیول چارجز ہی لگے۔ جیفری ایپسٹین صرف 13 منتھ میں ہی جیل سے باہر آ گیا تھا، اور سب سے شوکنگ بات یہ ہے کہ وکٹمز کو اس ڈیل کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ بعد میں کورٹ نے کہا کہ یہ ڈیل پرابلمیٹک تھی۔ کیا یہ پاورفل کنیکشن کا رزلٹ تھا؟ دس مومنٹ ٹرسٹ ان جسٹس سسٹم کے لیے بہت ڈیمیجنگ تھا۔ ایپسٹین کا پرائیویٹ جیٹ فیمس ہو گیا، فلائٹ لاگ میں ملٹیپل ہائی پروفائل نیمز مینشن تھے۔ میڈیا نے اس جیٹ کا نام لولیتا ایکسپریس رکھا، لیکن امپورٹڈ کلیریفیکیشن، فلائٹ میں لوگوں کا نام یہ پروف نہیں کرتا کہ وہ بیچ میں شامل تھے۔ کسی کا نام صرف یہ شو کرتا ہے کہ وہ صرف ٹریول کر رہا تھا، لیکن کیونکہ کیس سینسٹیو تھا اور نام کنٹروورسی کا سینٹر بن گیا، پبلک ٹرانسپیرنسی ڈیمانڈ کرنے لگی۔ 2019 اریسٹ، اور سچ سامنے آنے ہی والا تھا۔ 2019 میں فیڈرل اتھارٹیز نے ایپسٹین کو دوبارہ اریسٹ کیا۔ چارجز سیریس تھے، سیکس ٹریفک آف مینر۔ اس بار سچویشن ڈیفرنٹ تھی، میڈیا کوریج انسٹنٹس تھی، پبلک پریشر ہائی تھا، اور وکٹمز اوپن ہو کر بول رہے تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے اب بڑے نام ایکسپوز ہوں گے، لیکن پھر جیل سیل میں سوسائڈ، ڈیتھ یا کچھ اور۔ 10 اگست 2019 ایپسٹین اپنی جیل میں ڈیڈ پایا جاتا ہے۔ آفیشلی رولنگ، کیا یہ سوسائڈ تھا؟ لیکن سرکمسٹانسز اسٹرینج تھے۔ سیل میں ٹرانسفر ہو چکا تھا اور گارڈ الیگلی سو رہے تھے، کیمرہ ملفیکشن کر رہے تھے۔ یہ سب کوئنسیڈنس تھے یا نیگلیجنس؟ اس ایونٹ نے کانسپریسی تھیوریز کو فیول کر دیا تھا، لیکن پبلک کا ڈاؤٹ ابھی کلیئر نہیں ہوا تھا۔ ایپسٹین کی ڈیتھ کے بعد فوکس شفٹ ہوا گھسلین میکسویل پر۔ اس پر اکیوز تھا کہ وہ ریکوائرمنٹ اور کوارڈینیشن مین سینٹر رول پلے کرتی تھی۔ ٹرائل کے دوران ملٹیپل وکٹمز نے گواہی دی، اور 2021 میں اسے گلٹی ڈکلیئر کر دیا گیا، اور کورٹ نے اسے 20 سال کی سزا دی گئی۔ یہ کیس ایک کانکریٹ آؤٹ کم تھا، لیکن پھر بھی ایک سوال باقی تھا۔
کیا یہ نیٹ ورک صرف 2 لوگوں پر لمیٹڈ تھا؟ کیا ابھی بھی کوئی سیکرٹ باقی ہے؟ ایپسٹین فائل کے ہزاروں پیجز ریلیز کیے گئے، کورٹ ڈاکومنٹس گریجولی انسیل ہو رہے تھے، ہر نیا ڈاکومنٹ میڈیا ہیڈ لائن بنتا جا رہا تھا، لیکن ریالٹی یہ ہے ہر نام کا مینشن کرائم کا کوئی پروف نہیں۔ سسٹمیٹک انویسٹیگیشن اور کورٹ کا فیصلہ ہی حتمی فیصلہ ہوتا ہے۔ ٹرانسپیرنسی ڈیمانڈ اسٹرانگ ہے، وہ چاہتے ہیں فلی ڈسکلوزر۔ وائی دس کیس از سو امپورٹنٹ؟ ایپسٹین کیس صرف ایک انڈیویجول اسکینڈل نہیں، یہ ریپرزینٹ کرتا ہے اکاؤنٹیبلٹی، سسٹم انجریٹی، میڈیا رسپانسبلٹی اور وکٹمز کے رائٹس۔ کیس نے دنیا کو دکھایا کہ پاور اسٹرکچرز کتنے کمپلیکس ہوتے ہیں اور کبھی کبھی جسٹس سلو لگتا ہے۔ فائنل ریفلیکشن، جیفری ایپسٹائن مر چکا ہے، میکسویل جیل میں ہے، لیکن ایپسٹین فائل کا ڈیسیجن ابھی ختم نہیں ہوا۔ ہر نئے ڈاکومنٹ کے ساتھ ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے، سچ کا پورا ویژن شاید کبھی فلی کلیئر نہ ہو۔ یہ کیس ماڈرن ہسٹری کا سب سے کنٹروورشل اور ڈسٹربنگ اسکینڈل میں سے ایک ہے۔ یہ ہمیں ریمائنڈ کرواتا ہے کہ پاور بنا اکاؤنٹیبلٹی کے بہت زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے۔